ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایک اہم پریس کانفرنس کے دوران واضح کیا ہے کہ تہران کا جوہری مقامات پر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو آنے کی اجازت دینے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے امریکی دعووں کی تردید کرتے ہوئے بتایا کہ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے حالیہ مذاکرات کے دوران ایرانی وفد نے IAEI کے سربراہ رافیل گروسی سے کوئی ملاقات نہیں کی۔ اسماعیل بقائی نے ایرانی موقف دہراتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کا رد عمل ہمیشہ دفاع، وقار اور قومی غیرت کا تحفظ کے لیے رہا ہے، اور اب سب جان چکے ہیں کہ اس جنگ کا اصل مقصد ایران کی تمدنی شناخت کو مٹانا تھا، جو اب بدل کر منجمد اثاثوں کے ذریعے امریکی کسانوں کو فائدہ پہنچانے کی کوششوں میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ترجمان نے پرعزم انداز میں کہا کہ مجموعی طور پر ایران کو اپنے ان فنڈز کے استعمال پر کسی قسم کی بیرونی پابندی کا سامنا نہیں ہے، اور وہ اپنے منجمد اثاثوں کو مکمل آزادی کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا۔ حکومت نے عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے بعد موٹر سائیکل سواروں اور چھوٹے کسانوں کو دی جانے والی فیول سبسڈی کو مستقل طور پر ختم کرنے کا بڑا فیصلہ لے لیا ہے۔ یہ اہم فیصلہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت ہونے والی فیول سبسڈی سے متعلق قومی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس کے بعد جاری کردہ باضابطہ اعلامیے کے مطابق یہ فیول سبسڈی ملک بھر کے 4 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر میں نافذ العمل تھی۔ کمیٹی کا موقف ہے کہ چونکہ عالمی مارکیٹ میں ایندھن کی قیمتیں گرنے کا براہ راست فائدہ پہلے ہی عوام اور صارفین کو منتقل کیا جا چکا ہے، اس لیے اب اس سبسڈی کو برقرار رکھنے کا جواز باقی نہیں رہتا۔ اسٹیئرنگ کمیٹی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی حتمی منظوری سے اس رعایت کو فوری طور پر ختم کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے عرب میڈیا کو دیے گئے انٹرویو کے دوران واشنگٹن اور تہران کے مابین کسی بھی خفیہ ڈیل کے تاثر کو یکسر مسترد کر دیا اور واضح کیا کہ جو کچھ بھی طے پایا وہ تحریری طور پر اسلام آباد معاہدے کا حصہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 47 سال بعد پہلی بار اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان 21 گھنٹے طویل براہ راست مذاکرات کے 6 راؤنڈز ہوئے، جس میں امریکی نائب صدر JD وینس اور ایرانی قیادت نے شرکت کی، جبکہ پاکستان نے بطور ثالث اور گواہ مخلصانہ کردار ادا کیا۔ اس سفارتی پیش رفت کے بعد پاکستان، سعودی عرب، مصر اور ترکیہ پر مشتمل R4 فورم قائم ہو چکا ہے، جو آدھی عرب آبادی کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ اسحاق ڈار نے بتایا کہ قلیل مدتی جنگ کی وجہ سے عالمی GDP کو 20 سے 25% کا نقصان پہنچا اور تیل کی قیمتیں آسمان پر گئیں، تاہم حکومت نے عوام پر بوجھ ڈالنے کے بجائے اربوں روپے کی پیٹرولیم سبسڈی دی، اور اب عالمی قیمتیں کم ہوتے ہی ریلیف صارفین کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز سے اب جہاز بغیر کسی ٹرانزٹ فیس کے 60 دن تک آزادانہ گزر سکتے ہیں، جبکہ سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے نیوکلیئر پروگرام، منجمد اثاثوں اور لبنان کی صورتحال پر 3 تکنیکی گروپس کام کر رہے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ جاری مذاکرات میں مثبت پیش رفت کے بعد ایرانی تیل کی بعض برآمدات پر پابندیوں میں عارضی نرمی کا بڑا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایک 60 روزہ خصوصی اجازت نامہ جاری کیا ہے، جس کے تحت ایران کو خام تیل، پیٹروکیمیکل اور دیگر پیٹرولیم مصنوعات کی پیداوار، ترسیل اور فروخت کی اجازت ہوگی۔ یہ عارضی لائسنس 21 اگست تک نافذ العمل رہے گا، جسے 17 جون کو واشنگٹن اور تہران کے مابین طے پانے والے مفاہمتی یادداشت کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اور نائب صدر JD وینس نے ان مذاکرات کو تعمیری اور حتمی معاہدے کے لیے مضبوط بنیاد قرار دیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ایران آبنائے ہرمز میں آزادانہ بحری آمد و رفت اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو ملک میں داخلے کی اجازت دینے پر راضی ہو گیا ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اس تاثر کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ایران نے اپنے پرامن جوہری پروگرام کے حوالے سے کوئی نئی یقین دہانی یا وعدہ نہیں کیا، تاہم پابندیوں میں نرمی کے اعلان سے قبل ہی آبنائے ہرمز میں تیل بردار جہازوں کی آمد و رفت میں تیزی دیکھی گئی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں وفاقی آئینی عدالت نے سیکیورٹی خدشات اور راستوں کی بندش کے پیش نظر آج ہونے والی تمام سماعتیں منسوخ کر دی ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے دورہ پاکستان کے موقع پر ریڈ زون سمیت شہر کے مختلف اہم راستوں پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جس کے باعث وفاقی آئینی عدالت نے سائلین اور وکلاء کی آمد و رفت میں شدید مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام کاز لسٹ کی منسوخی کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی آج ہونے والے تمام کیسز کی سماعت ملتوی کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید کی خالی نشست سے متعلق اہم کیس کو بھی ڈی لسٹ کر دیا ہے، جس پر اب باقاعدہ سماعت کل یعنی 24 جون کو کی جائے گی۔ کراچی کے علاقے پنجاب کالونی میں واقع انڈر پاس میں پیش آنے والے ہولناک ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہونے والا تیسرا شخص بھی ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا ہے۔
جس کے بعد اس افسوسناک حادثے میں جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 2 ہو گئی ہے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے محنت کشوں کی شناخت ریاض اور اسحاق کے ناموں سے ہوئی ہے، جن کا تعلق پنجاب کے شہر جلال پور سے ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ افراد مزدوری کا کام ختم کر کے گھر لوٹ رہے تھے کہ تیز رفتار ٹرک کی زد میں آ گئے۔ واقعے کے بعد حادثے میں ملوث ٹرک کا ڈرائیور اور اس کا معاون موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب کراچی ہی کے علاقے گارڈن میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ایک راہگیر خاتون جاں بحق ہو گئی ہے، جن کی شناخت طاہرہ کے نام سے کی گئی ہے۔